یا نبی سلام علیکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ توبہ کیسے کرنی چاہیے اور توبہ کی شرائط کیا کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو کچھ احادیث کے حوالے سے بھی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ توبہ کیسے کرنی چاہیے۔ پہلے تو توبہ کی شرائط کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ آپ نے کیا ہے آپ اس پر دل سے شرمندہ ہوں، آپ کو پچھتاوا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں گے تو آپ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک دفعہ معافی مانگیں گے اللہ پاک سے، پھر وہ گناہ کریں گے، پھر چلو میں معافی مانگ لوں گا یہ کہہ کر دوبارہ وہ گناہ کر لیں گے، یا معافی مانگ لوں گی یہ کہہ کر دوبارہ وہ گناہ کر لیں گے، پھر معافی مانگیں گے، پھر گناہ کریں گے، پھر معافی مانگیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے ایک دفعہ پچھتاوا ہوا، آپ کو دل سے شرمندہ ہوئے اس گناہ پر، اللہ پاک سے توبہ کی اور گناہ کو چھوڑ دیا۔ یہ 3 شرائط ہیں: دل سے شرمندہ ہونا، گناہ کو مکمل طور پر چھوڑ دینا، اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی دل سے معافی مانگنا۔ اب آپ نے توبہ کرنی کیسے ہے؟ ایک تو آپ نے اچھے کام، نیک کام سٹارٹ کرنے ہیں، خود کو نیک کاموں کی طرف لے کر آنا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں اپنے نفس سے جہاد کرنا، عام لفظوں میں۔ سب سے پہلے آپ نے 5 وقت کی نماز شروع کرنی ہے، اور رات کے آخری پہر اٹھ کر تہجد ادا کرنی ہے، اور 2 رکعت نماز تہجد ادا کر لیں آپ۔ اس کے بعد آپ نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور گڑ گڑا کر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میرے اللہ پاک آپ مجھے معاف کر دیں اس گناہ کے لیے۔ جتنی بھی آپ کے دل میں باتیں ہیں رو دھو کر آپ اپنے اللہ پاک سے کر لیں، دل کا بوجھ ہلکا کر لیں، گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ انسانوں کو منانا مشکل ہوتا ہے، اللہ پاک بہت جلدی مان جاتے ہیں۔ جب آپ تہجد ادا کریں گے تو آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ اگر آپ کے دل کو سکون مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ تہجد کی عادت اپنا لیں۔ دوسرے نمبر پہ روزانہ استغفار کی عادت اپنائیں۔ 3125 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ اگر 3125 مرتبہ آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم 1000 بار روزانہ پڑھیں۔ اگر 1000 بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 500 لازمی استغفار پڑھیں۔ آپ کو خود اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کا دل خود ہی نیک اعمال کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ پہلے آپ زبردستی کریں گے اپنے دل کے ساتھ، اور جب آپ نیک کام کرتے چلے جائیں گے تو آپ کا دل بھی آپ کے ساتھ ساتھ آمادہ ہوتا چلا جائے گا، اور نیک کاموں میں آپ کو مزہ آنے لگے گا۔ اس کے بعد ہم کچھ احادیث دیکھتے ہیں جو کہ توبہ کے حوالے سے ہیں، اور یہ احادیث ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم وہ احادیث دیکھیں گے جو ان سے مختلف ہوں گی، لیکن فی الحال یہ 3 احادیث ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی احادیث ہیں، صحیح مسلم سے لی گئی ہیں، اور یہ بالکل ویلڈ ہیں۔ تو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی احادیث ہے 6952۔ ابو سہل نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، میرے بارے میں میرے بندے کا جو گمان ہو میں اس کے ساتھ مطابق ہوتا ہوں۔ وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر
تم میں سے ایسے آدمی کی نسبت بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے چٹیل بیابان میں اپنی گم شدہ سواری سامان سمیت واپس مل جاتی ہے۔ میرا جو بندہ ایک بال شد میرے قریب آتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کے قریب آ جاتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں دونوں ہاتھوں کی لمبائی کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو چلتا ہوا میری طرف آتا ہے میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں۔ حدیث نمبر 6953۔ آج چنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یقیناً تم میں سے کسی کے توبہ کرنے پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی شخص اپنی گم شدہ سواری کو واپس پا کر خوش ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی کی سواری گم ہو جائے اور وہ اسے واپس پا لے تو یقیناً ایک انسان کو خوشی ہوگی، اللہ پاک اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 6954۔ جریر نے امش سے، انہوں نے عمارہ بن عمیر سے، اور انہوں نے حارث بن سوید سے روایت کی، انہوں نے کہا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حاضر ہوا، اس وقت وہ بیمار تھے۔ انہوں نے اپنی 2 احادیثیں بیان کیں، ایک حدیث اپنی طرف سے اور ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا وہ آدمی خوش ہوتا ہے جو ہلاکت خیز سنسان اور بے آب و گیاہ میدان میں ہو، اس کے ساتھ اس کی سواری ہو، اور وہ اس سواری پر اس کا کھانا اور پانی لدا ہوا ہو، وہ تھکا ہارا کچھ دیر کے لیے سو جائے، اور جب جاگے تو اس کی سواری جا چکی ہو، اور وہ ڈھونڈتا رہے یہاں تک کہ اسے شدید پیاس لگ جائے، پھر وہ کہے کہ میں جہاں پر تھا اسی جگہ واپس جاتا ہوں اور سو جاتا ہوں، یہاں تک کہ اس نیند کے عالم میں مجھے موت آ جائے۔ وہ اپنی کلائی پر سر رکھ کر مرنے کے لیے لیٹ جائے، اور اچانک اس کی آنکھ کھلے تو اس کی وہ سواری جس پر اس کا زاد راہ کھانا اور پانی تھا اس کے پاس کھڑی ہو، تو اللہ اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا یہ آدمی اپنی سواری اور زاد راہ سے خوش ہوتا ہے۔ تو ان تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منانا بہت آسان ہے۔ ایک توبہ کرنے سے اللہ پاک مان جاتے ہیں، استغفار کرنے سے مان جاتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ آپ اپنے گناہ کو بار بار نہ دہرائیں، اور جب ایک بار توبہ کر لیں تو دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائیں، نیک کام کرتے رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں، دنیا داری کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری بھی کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا ختم ہونے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ میں انشاءاللہ حاضر ہوں گی، اور اگلی ویڈیو میں ہم توبہ کے حوالے سے کچھ مختلف ان احادیث سے مختلف احادیث دیکھیں گے توبہ کے حوالے سے، جس سے آپ کو مزید وضاحت ہو جائے گی۔ میرے ساتھ رہیں، چینل کے ساتھ جڑے رہیں، مزید احادیث اور اسلامی باتوں کے لیے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔